چونکہ عید الاضحیٰ کا وقت قریب ہے، اس لیے بہت سے سوالات قربانی کے سلسلے میں مختلف جگہوں سے آئے ہوئے ہیں۔ اولاً تو دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ اس عبادت کو بسہولت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور فرما دیں۔ اس دعا کا اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے، اور بظاہر اسباب مقامی انتظامیہ وغیرہ سے مل کر اس سلسلے میں جو کوششیں ہو سکتی ہیں ان کو بھی جاری رکھنا چاہیے، تاکہ جن حضرات پر قربانی واجب ہے وہ بسہولت اس واجب کو ادا کر سکیں۔ اگر اپنے یہاں کسی کو کوئی دشواری ہو تو دیگر علاقوں میں معتمد افراد یا اداروں کو بھی ذمہ دار بنایا جا سکتا ہے، ان سے رابطہ کر کے کہ وہ ہماری قربانی ادا کر دیں۔ ہر شخص کو اس بارے میں بھی فکر مند رہنا چاہیے۔ جو سوالات آئے ہوئے ہیں ان میں ایک سوال یہ ہے کہ جس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے، کیا اس کے لیے بھی ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹنا مستحب ہے؟ تو یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ کرے وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بالوں کو، ناخن وغیرہ کو نہ کاٹے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تو حدیث میں صراحت ہے کہ جو قربانی کا ارادہ کرے وہ بال وغیرہ نہ کاٹے، تو کیا جو آدمی صاحب نصاب نہ ہو اور اس پر قربانی واجب نہ ہو، کیا اس کے لیے بھی یہ مستحب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کے لیے یہ مستحب نہیں ہے۔ اسی طرح اسی ضمن میں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے اپنے غیر ضروری بال اور ناخن وغیرہ 40 دن سے زیادہ نہ کاٹنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہر ہفتے ان کو کاٹا جائے، نہیں تو 15 دن میں کاٹ لیا جائے۔ نہ تو ناخن بڑے ہونے چاہیے، نہ غیر ضروری بال بڑھنے چاہیے۔ یہ صفائی ستھرائی کے قبیل سے ہے۔ اب بالفرض کسی شخص نے یہ بال وغیرہ نہیں کاٹے اور 40 دن گزر گئے ہیں اور اس پر قربانی واجب ہے، فرض کیجئے، تو ایسے شخص کے لیے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بالوں کی صفائی کرے اور ناخن وغیرہ کو کاٹنے کا اہتمام رکھے۔ بہتر یہی ہے کہ ذی الحجہ کے شروع ہی سے اس کی فکر کرے، اور اگر بالفرض اس وقت بھول گیا اور 40 دن ذی الحجہ کی تاریخ شروع ہونے کے بعد پورے ہو رہے ہیں، تو ایسی شکل میں اس پر لازم ہوگا کہ وہ اپنے بالوں کی صفائی کرے اور اس استحباب کو چھوڑ دے جو قربانی کرنے والے کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ یہ واجب ہے، اس کی تکمیل ضروری ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس پر قربانی واجب نہ ہو اس کے لیے یہ پابندیاں نہیں ہیں، اور اسی طرح جس پر قربانی واجب ہے لیکن اس نے بال بڑھا رکھے ہیں خواہ تو اس کو بھی 40 دن سے زیادہ آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کی صراحت فقہا نے کی ہے۔